بعض لوگ یہ شکایات کرتے ہیں کہ جی ہمارے بچے بولتے نہیں ہیں، یعنی کہ کافی ان کی عمریں ہو جاتی ہیں، 6 7 سال کے ہو جاتے ہیں لیکن بولتے نہیں ہیں. اگر بولیں تو ان کی زبان میں لکنت ہوتی ہے، سنائی بھی انہیں کم دیتا ہے. تو کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی دم بتائیں. تو ٹھیک ہے، وہ وظیفے بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی. اس دور میں سب سے بڑا جو المیہ یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہمارے جو افراد ہیں یعنی میاں بیوی ہیں اپنے بچے جب ان کا بچہ شور کرتا ہے تو اس کو چپ کروا دیتے ہیں، یا گھر میں کوئی کام شام کر رہے ہوں تو اس کو چپ کروانے کے لیے ٹی وی لگا دیتے ہیں یا فون دے دیتے ہیں جس سے وہ کارٹونز وغیرہ یا دیگر چیزیں دیکھتا ہے. اب وہ صرف دیکھ رہا ہے، اب وہ بول نہیں رہا. تو اس کی وجہ سے اس کی بولنے والی جو قوت ہے، جو اس کو بولنے کی عمر تھی، وہ عمر گزر گئی. اب وہ بولے گا لیٹ جا کے، پھر اس کا مطلب ہے. تو آپ وقتاً فوقتاً اس کے ساتھ کلام کیا کریں، یا ان بچوں کے ساتھ اسے بٹھایا کریں جو ہاں بچے بولتے ہیں، تاکہ وہ ان کے بولنے کی وجہ سے یہ خود بھی بولنا سیکھے. تو جب سیکھ لے گا تو آسانی سے بول بھی دے گا، اور جب بولنا شروع کرے گا تو اس میں آہستہ آہستہ لکنت بھی ختم ہو جائے گی. ہاں قرآن میں بے شمار ایسی وظائف موجود ہیں جو آپ پڑھ کے اس پہ دم کریں. اللہ تعالیٰ بس اوقات سارے احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے بچہ بولتا نہیں ہے، بچہ لیٹ بولتا ہے یا اس میں لکنت ہوتی ہے. آپ کو میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں جو قرآن پاک میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسلک ہے. کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں وہ پورا واقعہ اس کے پیچھے موجود ہے کہ آپ نے انگارہ اٹھایا تھا، منہ میں رکھا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان جل گئی تھی، بعد میں آپ کی زبان میں لکنت آ گئی تھی. تو آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان بھی کھول دی، سینہ بھی کھول دیا. تو آپ بھی یہ دعا پڑھ کر اپنے بچوں میں دم کریں. اگر تو وہ بچے چھوٹے ہیں، کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو ان پر دم کر دیں. اگر کھاتے پیتے بھی ہیں تو پانی پر، دودھ پر یا کھانے پر دم کر کے ان کو کھلا دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. وہ ایک دعا ہے کہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 تا 28، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ دعا پڑھیں آپ روزانہ 7 مرتبہ. آپ پڑھ کے اس بچے کی زبان میں پھونک مار دیں، یا اسے پانی میں یا دودھ میں دم کر کے اس کو وہ دودھ پلا دیں یا پانی پلا دیں. دوسرا یہ ہے کہ سورۃ الفتح کی پہلی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ آپ نے روزانہ 11 مرتبہ پڑھ کے بچے میں دم کرنا ہے، یا پانی پر بھی آپ دم کر کے پلا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت بھی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اور آپ کا بچہ بولنا شروع کر دے گا. اس کے بعد آخری آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اور یہ وظیفہ بھی کافی مجرب، باقی دونوں مجرب ہیں، ان کے تجربات کی وجہ سے ان کے مشاہدات سامنے موجود ہیں، کافی بندوں نے یہ کام کیا ہے. میرا خود ایک بانجا تھا، اس کی زبان میں بھی لکنت تھی، تو یہ وظیفے پڑھ کے دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، تو وہ الحمدللہ وہ اچھے طریقے سے بول رہا ہے اور اس کی زبان بھی ٹھیک ہے الحمدللہ. تو آپ یہ وظیفہ کریں کہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا 7 مرتبہ، جو نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، یہ والا درود پاک پورا پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے یا فتاح، یا بصیر، یا سمیع، یہ 100 مرتبہ پڑھ کر آپ نے بچے کے کانوں پر بھی دم کرنا ہے اور بچے کی زبان پر بھی دم کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، کرم کرے گا، اور آپ دعا بھی کیا کریں گے. الحمدللہ ہم بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کی لکنت ہے وہ ختم کر دے. آپ کا بچہ اگر بول نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ اسے گویائی عطا کرے تاکہ بچہ آپ کی باتیں کر سکے. آپ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں اور باقی احتیاطی تدابیر اختیار کریں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو معمول بنا رکھا ہے، آپ کا بچہ بر وقت بولے گا بھی اور بر وقت سنے گا بھی. اللہ تعالیٰ کے یہ تمام وظائف کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی کرم کرے گا اور آپ کے بچوں پر بھی کرم کرے گا.